اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور آج جو ہم حاضر ہیں وہ لکی مروت شہر میں حاضر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع ہیں۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اب بیان سننے سے پہلے اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب یا اذکر اللہ کہا گیا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن پر پہاڑ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اولیاء کرام سے وحشی جانور مانوس ہو جاتے ہیں، اولیاء کرام سے درخت ان کے قرب کی برکتیں پاتے ہیں، شیطان اولیاء کرام کے قریب نہیں آتا، اولیاء کرام دنیا کے خزانوں کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور جن پہاڑوں پر اولیاء کرام کے قدم پڑ جائیں وہ دیگر پہاڑوں پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام جنت کے محلات میں رہیں گے، اولیاء کرام جنت کے باغات کی سیر کریں گے، اولیاء کرام جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے، اولیاء کرام جنت کی عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے، اولیاء کرام جنت میں اللہ پاک کے کلام کو سنیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف بھی ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو کہ لکی مروت میں ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی برکتوں پر مشتمل ایمان افروز واقعات اور حکایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مشہور ولیہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی برکتوں پر مشتمل ایک حکایت سنتے ہیں
ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ہاں یہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر ہے کہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ عابدہ، زاہدہ، نیک، پارسا اور خوف خدا والی خاتون تھیں، دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی۔ آپ کے سامنے جب کبھی جہنم کا تذکرہ آتا تو خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو جاتی۔ آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ شریف کا حج کیا، کعبہ مشرفہ پہنچتے ہی کعبہ مشرفہ کی ہیبت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آپ خوب عبادت اور ریاضت کرتی، نیند کا غلبہ ہوتا تو گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور خود سے ارشاد فرماتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا مزہ، اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند آئی ہے لیکن آنے والی رات میں خوب نیند آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 برس اسی طرح گزار دیے کہ نہ تو آپ کبھی بستر پر دراز ہوتی اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ دنیا میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمیں بھی عبادت کرنے کا ذوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر داخل ہوا۔ اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر میں تلاشی لی مگر پورے گھر میں ایک لوٹے کے علاوہ کوئی چیز نہ پائی۔ جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چالاک و ہوشیار چور ہو تو کوئی چیز لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا، غریب شخص اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے۔ اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر وضو کیا۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، اے میرے آقا و مولا، یہ شخص لیکن اس سے نہیں ملا، مولا اب میں نے اس بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوئی، چنانچہ رات کے آخری حصے تک جب وہ نماز میں مشغول رہا، جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تجھے حیا نہ آئی، تو میری نافرمانی کرتا رہا، مخلوق سے گناہوں کو چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہوا ہے، جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا، اے بھائی رات کیسے گزاری؟ بولا خیریت سے گزاری، عاجزی اور انکساری سے میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرے مطلوب و مقصود تک مجھے پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، اے میرے آقا و مولا، یہ تیری بارگاہ میں گٹری، مولا یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا،
میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو مجھے بھی قبول فرما لے گا؟ اچانک آپ کے دل کے کانوں سے آپ نے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اولیاء کرام کے قرب کی کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کے در پر آنے والا کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا، بلکہ اپنے خالی دامن کو گوہر موراز سے بھر لیتا ہے اور خوب خوب برکتیں پاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چور بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو ان کی صحبت نایاب کی نعمت پانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ چور چور نہیں رہتا، بلکہ رب کریم اس گناہگار اور اس بد کردار کو بھی ان مقبول بندوں کی نگاہ ولایت، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرتاثیر دعاؤں اور پاکیزہ صحبت کی بدولت اس کے زنگ آلود باطن کو چمکا کر اسے گناہوں پر ندامت، نماز، تقوی، پرہیزگاری، سچی توبہ اور نیکیوں کی توفیق، فکر آخرت جیسی شاندار نعمتوں سے نواز کر، سرفراز فرما کر بخشش اور مغفرت کی سند عطا فرماتا ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ادب کا دامن تھامیں، ان اولیاء کرام سے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بجائے سلامتی ایمان، رضا الہی کے حصول، زیارت حرمین شریفین، نیکیوں پر استقامت، گناہوں سے نفرت، نعمتوں پر شکر کی توفیق، بے حساب مغفرت کی دعائیں کروائیں کہ اولیاء کرام کا وجود اور ان کی صحبت مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرماتا، چھما چھم بارشیں برساتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد ہیں۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ پاک نے امت احمد میں ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ اور نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں میں افضل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، تقوی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کریم کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانشمندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے افضل ہوتے ہیں۔ پس وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور اپنی رضا کے لیے خاص کر لیا۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کی مصر ہیں۔ ان کے ذریعے وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہی بارشیں ہوتی ہیں اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ پاک اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی یعنی ظلم نہیں کرتے، انہیں حقیر یعنی کمتر نہیں جانتے، خود پر فوقیت برتری رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کے حرص یعنی لالچ نہیں رکھتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کے لیے عاجزی نہیں کرتے۔ یہ بات کرنے میں لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت یعنی خوبی ہے۔
اور ان کی یہ خوبی جدا نہیں ہوتی کہ آج یہ خوف کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے رہے، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشہ رہتے ہیں اور اپنے رب کریم کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں آندھی والی ہوا اور بے باغ گھوڑے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے دل اللہ کریم کی خوشی یعنی رضا اور شوق میں آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر 18ویں پارے کے آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ عاشق اولیاء اور عاشق غوث و رضا بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کی عطا و رحمت ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام دنیاوی مال و منصب اور طلب شہرت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ پاک کی نعمت ہیں۔ اولیاء کرام اللہ کریم کی رحمت ہے۔ اولیاء کرام عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی بجائے آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اولیاء کرام شریعت کی پابندی فرماتے ہیں۔ اولیاء کرام باطن کو ستھرا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک سے ملا دیتے ہیں اور انہیں بھی اللہ کریم کا پیارا بنا دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی محبت میں بیٹھنے سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء کرام سوائے اللہ کریم کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اولیاء کرام متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ اولیاء کرام شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اولیاء کرام مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک کی عطا سے غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام دلوں کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولیاء کرام دنیا کے اندر ہی جنتی محل کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک مشہور زبردست اللہ کے ولی حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز کرامت سنتے ہیں اور اپنے دل کو محبت اولیاء سے اجاگر کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون ایک نیک اور بزرگان دین سے بے حد عقیدت و محبت رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک مرتبہ یہ کنیزوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی۔ دوران سفر ایک وادی میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے۔ یہ اپنی سواری سے اتری اور حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئی، مگر بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف نظر نہ فرمائی۔ زبیدہ خاتون نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے دوبارہ سوال کیا، کیا جنت کا محل میرے ہاتھ میں فروخت کریں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور فروخت کروں گا، ضرور بیچوں گا۔ اس پر زبیدہ خاتون کی روح جوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے سے پھر سوال کیا، آپ اس محل کو کتنی قیمت پر بیچیں گے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، انہوں نے فرمایا 1 درہم میں محل بیچیں گے۔ کتنی قیمت پر؟ 1 درہم پر۔ یہ سنتے ہی اس نیک زبیدہ خاتون نے 1 درہم فوراً پیش کر دیا۔ قیمت ادا ہو جانے کے بعد حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس گھروندے یعنی مٹی کے چھوٹے سے گھر کے گرد ایک لکیر کھینچ کر ارشاد فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئیں کہ جیتے جی جنت کا پروانہ مل گیا۔ چنانچہ یہ خوشخبری پاتے ہی زبیدہ خاتون شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئیں۔
رات کا پچھلا پہر تھا، ابھی آپ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھیں کہ اچانک ہارون رشید آئے اور زبیدہ خاتون سے کہنے لگے کہ آج جب نماز تہجد پڑھ کر میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں، میرے پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ میں نے وہاں ایک بلند دروازے پر سبز رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ میں اس امید پر اس محل میں داخل ہو گیا کہ شاید میرا بھی نام لکھا ہو۔ میں میلوں دور نکل گیا مگر میں نے ہر جگہ آپ کا نام لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے اس کے متعلق پوچھا تو زبیدہ خاتون نے، جو نیک خاتون تھی، انہوں نے گزشتہ شام پیش آنے والا واقعہ سنایا، وہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے بھی حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ زبیدہ خاتون انہیں بھی حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کی طرح ایک ویرانے میں مٹی کے گھر بنانے میں مصروف تھے۔ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے جنتی محل کی قیمت پوچھی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے، اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ ہارون رشید نے حیرت سے عرض کیا حضور جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ کیسی ہو گئی؟ حالانکہ میری زوجہ کو تو کل آپ نے 1 درہم میں فروخت کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی جبکہ تم جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ ہارون رشید کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، عرض کی حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تیری سلطنت کا کیا کروں؟ سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں، جا اپنی سلطانی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لے۔ سبحان اللہ، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ولایت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھا کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے ڈھیر سارا خزانہ جمع کر لیتے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، مگر قربان جائیے با اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ البتہ جسے چاہتے اسے رب کریم کی جنت میں موجودہ عالی شان جنتی محل میں سے ایک محل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ بیان کردہ حکایت سبحان اللہ، جب ہارون رشید نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے جنتی محل کی قیمت بڑھانے کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی اسے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد جب کہ تم جنت کا نظارہ کرو۔ اس حکایت سے ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ ولی اللہ ہونے کے لیے تشہیر، اشتہار، نمایاں جبہ اور دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں ہے۔ جن سے ان کی ولایت کی پہچان ہو اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون سا بندہ چھپا ہوا ولی اللہ ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے،
عورتوں کو نکاح کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں مچل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے پراگندہ بال یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے میں بہت سے پراگندہ یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس فرمانے علی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا داروں کے دروازے پر جاتے ہیں بلکہ وہاں سے نکالے جاتے ہیں، وہ تو رب کے دروازوں کے سوا کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارا نہ کرتا۔ رب نے انہیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے جیسے لال یعنی سرخ رنگ کا ہیرا پہاڑ میں یا موتی سمندر میں، تاکہ لوگ آیا نہ کر دیں۔ حدیث پاک کے آخری حصے میں کہ اگر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بندہ اللہ کریم کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی یہ کر دے، تو رب کریم وہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے بندے کی ضد اپنے رب پر۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر دوسرے لوگوں کو خبر دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرے یہاں بیٹا ہوگا، یا رب کی قسم آج بارش ہوگی، تو رب ان کی زبان سچی کرنے کے لیے یہ بھی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ پاک اپنے بندوں کی باتوں کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے متعلق اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید معلومات حاصل ہو جائے، ہمیں انفارمیشن حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتوں کا مطالعہ کرنا بے حد مفید رہے گا۔ الحمدللہ اس کتاب میں بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے نمایاں واقعات، کرامات، ان کے فرامین، شرعی احکامات کی پاسداری اور ان کے عمدہ اوصاف کو بھی بہت جامع اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرات طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے غسل کے مسائل پر انتہائی معلوماتی رسالہ بنام غسل کا طریقہ تحریر فرمایا ہے، جس میں غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، خواتین کے لیے 6 احتیاطیں، غسل فرض ہونے کے 5 اسباب، شاور، فوارے یعنی شاور کی احتیاطیں، تیمم کا طریقہ، تیمم کا بیان اور بہت سے اہم مسائل کو اس رسالے میں بیان کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس رسالے کا مطالعہ کریں، دوسروں کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کریں، انہیں بھی ترغیب دلائیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب اور رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتیں اور ان کی کرامتوں کا باب بہت وسیع ہے۔ خوش نصیب مسلمان تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان حضرات کی برکات اور کرامات حق ہیں، مگر بعض نادان لوگ اولیاء کرام
کی برکتوں اور کرامتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور شیطان انہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی اس مذموم عادت پر اس وقت تک ڈٹے رہتے ہیں کہ جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ان کی برکات اور کرامات کا نظارہ نہیں کر لیتے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شان اولیاء سمجھنے سے محروم رہتے ہیں، اور یوں وہ اپنی انا یعنی نفسانی خواہش کی ضد میں اپنے آپ کو اولیاء کرام کے فیض و برکات سے محروم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین کس قدر دل نشین انداز سے ایسوں کی اصلاح فرماتے تھے، آئیے اس ایمان افروز اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شہر رحبہ کے اکثر لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے تھے۔ ایک دن میں ایک درندے یعنی چیڑ پھاڑنے والے جانور پر سوار ہو کر رحبہ میں داخل ہو گیا اور پوچھا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو چٹلاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ میرے بارے میں بدخویوں سے باز آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں محفوظ شاہ رکھنا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کی برکتوں اور کرامتوں کا بیان تو واضح طور پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت سے مشرف فرمایا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور بالکل ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند یعنی بیٹے کی تمنا موجزن تھی، موجے مار رہی تھی، اور بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی تھی، مگر اللہ کی بے نیازی، شان بے نیازی باوجود اس کے اب تک کوئی فرزند نہیں ملا، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی یعنی بڑھاپے کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ کریم جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے، وہ اللہ کریم مجھے بھی بے موسم کا پھل یعنی اولاد عطا فرما دے، اس بات پر قادر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی، آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرمایا، اور جس کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ رکھا، اور اللہ کریم نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور اس کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 تا 41 میں بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف یہ نبی نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، اتنا لمبا عرصہ غذا کے بغیر، فنا نہیں ہوئے، سوتے رہے، ان کی کرامت ہے۔ چنانچہ 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ یہ اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، جاگنے کی طرح اب تک سونا، رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا، زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا، بغیر غذا کے باقی رہنا، اور ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا، یہ بھی ان کی کرامت ہے، نہ کہ کتے کی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اولیاء کرام کی کرامات کے تو کیا کہنے، ان کی برکتوں کیا کہنے. یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا کردار ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، جو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں، جن کے دل میں اصلاح امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے، جن کے بیانات، جن کے ارشادات، جن کی تحریروں کی برکتوں سے گناہگار، بدکار اور قرآن و سنت کے جو برکتوں سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ جاتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہونے کی سعادت پاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن میں بیان کردہ اولیاء کاملین کی نشانیاں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں. آئیے ہم بھی اس عظیم ولی کامل کی برکتوں کا مختصر تذکرہ سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے لکی مروت کے اسلامی بھائیوں نے فیوز و برکات تو دیکھے ہوں گے. شین باغ میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز دیکھا ہوگا، شین باغ میں اجتماع دیکھا ہوگا دعوت آج نوجوانوں کے پر داڑھی ہوں گی. لکی مروت میں علم دین کے حصول کے لیے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ دیکھے ہوں گے. آئیے نہ دیکھیں، آج مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوانوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور تائب ہو کر قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے. جو بے نمازی تھے وہ مسجدوں کے امام بن گئے، نمازی بن گئے، مسجدوں کے امام بن گئے. بد نگاہی کرنے والے نگاہ نیچی رکھنے والی سنت پر عمل کی سعادت پانے لگے. چمکیلے بھڑکیلے لباس پہنے، گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی طائب ہوئیں کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا. ماں باپ سے گستاخانہ انداز سے باتیں کرنے والے یہ باادب بن گئے. جن کی حرکتوں سے کبھی پورا محلہ بیزار تھا وہ سارے علاقے کی آنکھوں کا تارا بن گیا. چوری اور ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بن گئے. کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک منہ چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے. ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے. گانے باجے کے شوقین سنتوں برے بیانات اور مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. فحش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بن گئے. اس کے مصطفیٰ میں جھومنے جھمانے والے بن گئے. یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب دیکھنے والے کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے. مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے. شراب پینے والے اس کے مصطفیٰ کے جام پینے لگے. فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے لگے. فحش رسالے اور ڈائجسٹ کے شوقین امیر اہل سنت اور مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل اور ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کرنے والے بن گئے. تفریح گاہوں کی تفریح کی خاطر سفر کے عادی افراد عاشقان رسول کے ہمراہ راہ خدا میں مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے. سبحان اللہ. کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ کثیر غیر مسلموں کو بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ان فیوز و برکات سے حصہ ملا اور انہیں نور اسلام نصیب ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اسی فیضان کو کسی عاشق رسول نے کتنے جامع انداز میں، پیارے انداز میں اشعار کی صورت میں قلم بند کیا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری. ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری. میرے پیارے اسلام بھائیو، اے کاش
कि हम भी अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब के फयूज व बरकत से फैज लेने वाले बन जाए, हमें भी हिस्सा नसीब हो जाए। कितनी जबरदस्त खिदमत आपकी दीन इस्लाम के लिए है। आपकी बरकत से दीनी मुआशरे में बहुत थोड़े अरसे के अंदर मदनी इनकलाब बर्पा हुआ। आइए हम भी अमीर अहले सुन्नत के फैजान से और फैजान औलिया से माला माल आशिकान रसूल की तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर 12 मदनी कामों में अमली तौर पर शामिल हो जाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर दावत इस्लामी का हिस्सा बने, इसके मदनी कामों में शिरकत करें। और वो मदनी काम जिनके जरिए आज मस्जिद मस्जिद, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया आज दुरूद सलाम की आवाजें आ रही है, आज जिक्रुल्लाह की आवाजें आ रही है, आज लकी मरवत के दरो दीवार गूंज रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आप भी आइए, मदनी चैनल के नाजरीन आप भी आइए, ये फैजान औलिया हासिल कीजिए, ये फैजान अमीर अहले सुन्नत हासिल कीजिए। आइए मदनी मुजाकरों का फैजान हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुजाकरा मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं और दावत इस्लामी के मदनी कामों में से एक मदनी काम है। आइए इल्म दीन हासिल करने के लिए आप भी इसकी बरकतें हासिल कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुम आलिया आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना या दुनिया में जहां हो, हर हफ्ते को शब्बे इतवार आप मदनी मुजाकरा फरमाते हैं। और मदनी मुजाकरा सुनने से क्या होता है? अल्लाहु अकबर, इससे शरई तौर पर एहतियात का ज़हन बनता है। मदनी मुजाकरे की बरकत से आशिकान रसूल की सोबत नसीब होती है। मदनी मुजाकरे की बरकत से अमल का जज्बा बढ़ता है। मदनी मुजाकरे की बरकत से गुनाहों से नफरत पैदा होती है। मदनी मुजाकरे की बरकत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत नसीब होती है। मदनी मुजाकरे की बरकत से आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी की अपडेट्स मिलती है। दावत इस्लामी के मदनी मुजाकरे की बरकत से इल्म दीन में तरक्की का बाइस बनता है। मदनी मुजाकरा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की जिंदगी के सैकड़ों हजारों तजर्बात का मदनी तरबियत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। मदनी मुजाकरे में दीनी माल मिलने के साथ, दीनी मालूमात, इंफॉर्मेशन मिलने के साथ साथ अखलाकी तरबियत भी होती है। मदनी मुजाकरे की बरकत से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आंसर क्वेश्चन सेशन करते हैं, जिसके तहत इल्म दीन की सूरत में बयान हासिल जवाबात मिलते हैं। इल्म दीन सीखने सिखाने की तो क्या ही बात है। हमारे प्यारे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह पाक के फराइज के मुतालिक 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कलिमात सीखे, उसे अच्छी तरह याद कर ले, फिर वो लोगों को सिखाए, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए ना, आप भी आइए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, मदनी मुजाकरों की बरकतें हासिल कीजिए। कई इस्लामी भाई मदनी मुजाकरे की बरकत से अपने गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा कर चुके। आइए हम भी हाथों हाथ नियत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते को मदनी मुजाकरे में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह लकी मरवत वाले भी शिरकत करेंगे, इंशाअल्लाह लकी मरवत वाले भी शिरकत करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे पठान इस्लाम में भी इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। दुनिया भर के मदनी चैनल के नाजरीन, सुभान अल्लाह। देखिए लकी मरवत में पठान इस्लामी नियत कर रहे हैं। आप भी अगर दुनिया में कहीं भी हैं, आशिकान रसूल की सोबत पाइए और हफ्ते वाले दिन बिलखुसूस मदनी मुजाकरे में शिरकत कीजिए। और सिर्फ ये हफ्ते को नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर अहम मौके पर अमीर अहले सुन्नत मदनी मुजाकरे फरमाते हैं, इल्म दीन के मदनी फूल लौटाते हैं। मुहर्रमुल हराम में पहले 10 दिन इन मुकद्दस अय्याम में अमीर अहले सुन्नत मदनी मुजाकरा फरमाते हैं। रबीउल अव्वल के पहले 12 दिनों में अमीर अहले सुन्नत मदनी मुजाकरा फरमाते हैं। रबीउल आखिर यानी 11वीं शरीफ के महीने में पहले 11 दिन आप मदनी मुजाकरे फरमाते हैं। और सुभान अल्लाह, रमजान शरीफ में तो क्या ही बात है, रमजान की बरकत है तो क्या कहने हैं, रोजाना 2 मदनी मुजाकरे फरमाते हैं। जुल हिज्जतुल हराम में पहले 10 दिन 10 मदनी मुजाकरे फरमाते हैं। और इन मदनी मुजाकरों में अव्वल से आखिर शिरकत करके दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयां बरकतें हासिल की जाती हैं। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी मुजाकरे की हम भी बाहर सुनते हैं। वकेंड पंजाब के एक इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले बहुत नौजवानों की तरह कई अखलाकी बीमारियों का, बुराइयों का मजमुआ थे, मुब्तला थे। फिल्में ड्रामे देखना, खेल कूद में वक्त बर्बाद करना इनका महबूब मशगला था। घर में मदनी चैनल की बरकत से इन्हें मदनी मुजाकरा देखने की सादत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। मदनी मुजाकरे की बरकत से वो इस्लामी भाई
اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر فرائض و واجبات کے عامل بن گئے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی، اپنا مدنی حلیہ اپنا لیا۔ اللہ پاک کے کرم سے ان کے والدین نے بخوشی انہیں وقف مدینہ کر دیا، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اللہ پاک کی راہ میں وقف کر دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عام انسان جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس وقت وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، مگر قربان جائیے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب تک یہ حضرات اس دنیا فانی میں اپنی ظاہری حیات سے متصف رہتے ہیں تو نیکو بد سبھی کو فیضیہ فرماتے ہیں اور ہر طرف اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ پھر جب یہ حضرات اپنے مزار مبارک میں، اپنے مزار فیض الانوار میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ذات اور ان کے مزار سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے قرب کی برکت سے عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں سراج العارفین حضرت سید ابو الحسن احمد نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے عاشقان رسول، کسی جگہ کوئی قبر کھل گئی تو مردہ نظر آنے لگا، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ہیں، گلاب کے پھول ریڈ روز 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہ پانی کی وجہ سے قبر کھل گئی ہے، دوسری جگہ قبر کھود کر اسے اس میں رکھ دیا۔ اب دیکھا تو اس کے وہ 2 جو پھول تھے اور وہ شاخ تھی، وہ شاخ سانپ بن گئی اور جو 2 پھول تھے وہ سانپ کا منہ بن گئے، پھن بن گئے جو اسے نوچ رہے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے، وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے، مگر اس کی قبر کے قریب اللہ کے ولی کا مزار تھا۔ یہ اس مزار کی قرب کی برکت تھی کہ وہ عذاب رحمت میں بدل گیا، وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے اور اس کے پھن گلاب کے پھول۔ اس میت کی خیریت چاہتے تو وہیں لے جا کر دفن کر دو۔ جب وہیں رکھا، جب انہوں نے قبر میں دوبارہ وہیں رکھا اس میت کو، تو وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول تھے۔ سبحان اللہ، ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو ہم اولیاء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ چلیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، رمضان شریف میں پورے مہینے کے اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ آ جائیے۔ عالمی کون کون نیت کرتا ہے میرے لکی مروت کے اسلامی بھائی؟ پورے مہینے کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کی برکت لیتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبتیں حاصل کرتے ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ تو پورا رمضان کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اولیاء کرام کا برکت، یہ قرب جو ہے یہ بہت باعث برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کامل کا قرب پا لینے والے گناہگار اور بدکار شخص سے عذاب قبر کو دور فرما کر اپنی رحمت سے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ اگر ہم بھی اولیاء کرام کا قرب پانا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، فیضان اولیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیضان انبیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیضان صحابہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش 104 شعبہ جات ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے میں مصروف عمل ہے۔ انہی میں ایک مجلس عشر و اطراف گاؤں ہیں جو عشر کے دنوں میں ہفتہ وار دیگر سنتوں برے اجتماعات میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کر کے دعوت اسلامی کو عشر دینے اور جمع کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ اور اس شعبے کے ذمہ داران عشر کی وصولی کے لیے وقتاً فوقتاً کسانوں سے، ذمہ داروں سے، باغات کے مالکان سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے رابطے کرتے ہیں، کسان اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں، عشر کے احکام تقسیم کر کے عشر دینے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ بالخصوص ذمہ داروں کو چاہیے کہ عشر کے بارے میں مفید معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے عشر کے احکام اور چندہ کرنے کی شرعی احتیاطوں کا لازمی مطالعہ فرمائیں،
اور شریعت کے مطابق اپنی فصلوں سے زکات نکالنے کے بارے میں دارالفتاح اہل سنت سے ضرور 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 اپنی تعلق کو بنایا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اولیاء کرام کی برکتوں کا بیان سن رہے ہیں جو کہ لکی مروت میں دعوت اسلامی کا KPK میں اجتماع ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ اولیاء کرام کے در پر حاضری دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کے وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں ٹلتی اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات قرآن مجید میں ثابت ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اولیاء کرام کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اولیاء کرام کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہوتا ہے، اولیاء کرام کے قرب کی برکت سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، اولیاء کرام کے بیانات، ارشادات، تحریرات کی برکت سے گناہگار افراد قرآن و سنت کی راہ پر گامزن اور غیر مسلم مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے۔ تو الحمدللہ پورے ہمارے ملک میں مدنی چینل ڈسٹریبیوشن مجلس بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ مدنی چینل سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے میں مدنی چینل کو عام کیجئے، اس کے دیکھیے، آپ کے گھر میں مدنی چینل لگائیے، دوسروں کو دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ تو آتا ہی مدنی چینل پر ہے، اس سے برکتیں حاصل کریں گے۔ تو مدنی چینل کے لیے آپ کوشش کیجئے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھئے اور لوگوں کو اس کی بھی دعوت دیجئے کہ مدنی چینل اپنے گھر پر عام کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ آئیے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک رسالہ ہے 163 مدنی پھول، اس میں تیل ڈالنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربند شریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے دھونے کا جن کا معمول نہیں ہوتا، ان کے بالوں میں اکثر بدبو ہو جاتی ہے۔ خود کو اگرچہ بدبو نہ آتی ہو مگر دوسروں کو آتی ہے۔ منہ، بالوں، بدن، لباس سے بدبو آتی ہو تو اس حال میں مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ دوبارہ عرض کروں، منہ، بالوں سے، بدن سے، لباس سے اگر بدبو آتی ہو، اس صورت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے کہ اس سے لوگوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، بدبو چھپی ہو مگر چھپی ہوئی ہو جیسے بغل کی بدبو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے۔ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو بسم اللہ پڑھے بغیر تیل لگائے تو 70 شیطان اس کے ساتھ تیل لگانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تیل ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا تیل ڈالیے، پھر سیدھی آنکھ کی آبرو پر لگائیے، سیدھی آنکھ کی ابرو پر لگائیے، پھر الٹی ابرو پر لگائیے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پلک پر۔ اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو بھی تیل لگائیں اور نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان سے آغاز کیجیے۔ سرسوں کا تیل ڈالنے والا
ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھکا نکلتا ہے، لہذا جن سے بن پڑے وہ سر میں عمدہ خوشبودار تیل ڈالیں۔ خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کھوپرے کے تیل، ناریل کا تیل بھی کہتے ہیں، گری کا تیل بھی کہتے ہیں اس کو، کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے، خوشبودار تیل تیار ہے۔ نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور میت کی، مرنے والے کی، فوت شدہ شخص کی داڑھی یا سر کے بالوں میں کنگھی کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ لوگ میت کی داڑھی مونڈ دیتے ہیں، میت کے بال اتار دیتے ہیں چہرے کے، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ گناہ میت پر نہیں بلکہ مونڈنے والے اور اس کا حکم دینے والے پر ہے۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب، رسالہ 163 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائے، بغور اس کا مطالعہ فرمائیں، اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ساتھ عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، 12 ماہ میں ایک بار 1 ماہ کے سفر میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور زندگی بھر میں یکمشت کم از کم ایک بار 12 ماہ کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول موجود ہیں، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے، اور آنے والے ہفتے یعنی 13 جنوری بعد از نماز عشاء 8:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت و نعت سے ہو جائے گا، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرے کی برکتیں ابھی سنی ہم نے، اس کی صحبت عاشقان رسول کی ملتی ہے، علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں، ذہن میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، کب کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے نا، آپ بھی نیت کیجئے، تمام ذمہ داران بھی نیت کریں، عاشقان رسول بھی نیت کریں، مدنی چینل والے بھی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل ہفتے کو نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکلیٹ، چھوٹا سا ایک کتاب ہمیں دیتے ہیں کہ عاشقان رسول مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، علم کا ذوق بنے، معلومات آئے، انفارمیشن آئے، ظاہر و باطن ہمارا مزین ہو جائے علم و عمل سے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مطالعہ کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آنے والے جو ہفتہ ہے اس کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جو رسالہ عطا فرمایا ہے بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر رسالہ اہم ہے، لازمی بات ہے، بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں اہم چیز ہی دیں گے جو ہمارے لیے ضرورت ہوگی۔ اس رسالے کا نام ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے۔ اب نام سے سمجھ آئیے کتنا اہم ہے۔ اب کیا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل حاجت ہے، اس کو پڑھیے تو صحیح، انشاءاللہ دیکھیے کیسی معلومات ملے گی۔ اور عاشقان رسول اس رسالے کو لیں، پیشگی حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں، اور مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ والے آپ کو 15 روپے ہدیہ پر یہ دیں گے، صرف 15 روپے، صرف 15 روپے ہدیہ پر رسالہ آئے گا، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، لیجئے، پڑھیے، اور امیر اہل سنت کی دعائیں لیجئے۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جنتی محل کا سودا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے
آئیے سنیے، جنتی محل کا سودا، اس رسالے میں دنیا ناپائیدار کے بارے میں 17 احادیث مبارکہ۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کیا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے؟ ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ، عبرتناک واقعہ، 70 دن پرانی لاش۔ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ جنتی محل، اس کا سودا، یہ بڑے سائز میں آپ کو اس سائز میں 12 روپے کا ملے گا، چھوٹا جیبی سائز، پاکٹ سائز 7 روپے میں انشاءاللہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ ان کا 7 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جن میں عربی، انگلش، پرتگیز اور گریک لینگویج بھی شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور رسالہ، انبیاء اور اولیاء کو پکارنا کیسا، کتنا معلوماتی ہے، نام سے کیسا پیارا ہے، انفارمیٹیو ہے۔ اگر آپ لیں گے اس رسالے میں جان سکیں گے کہ اولیاء اور انبیاء کو لفظ یا کہہ کر پکارنا کیسا، کیا وفات کے بعد بھی مقبولان بارگاہ الہی کو پکار سکتے ہیں؟ صرف 12 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور بہت زیادہ معلومات آپ کو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے انشاءاللہ۔ رسالہ فیضان مزارت اولیاء، سبحان اللہ، بعد وصال کرامات اولیاء، مزار پر چادر چڑھانے اور گنبد بنانے کا بیان، ولایت اور اس کے متعلق امور، ولی کی تعریف اور اولیاء کرام کی اقسام، اس کا ہدیہ ہے صرف 25 روپے۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع کے بعد کے جو مدنی حلقے لگتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان حلقوں میں ماں باپ کی نافرمانی کے موضوع پر مفید معلومات دی جائیں گی، ہمیں سکھایا جائے گا، اور مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا بھی انشاءاللہ عز و جل یاد کی جائے گی، کروائی بھی جائے گی۔ اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب شب جمعہ کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے 1 بار کم از کم پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیجئے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی اللہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ
صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دعا مانگیں گے، دعا کے بعد صلاۃ و سلام، اس کے بعد اذان عشاء ہوگی، عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات اور پھر مدنی حلقے لگیں گے، اس کے بعد وقفہ آرام ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل نماز تہجد میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جگایا جاتا ہے، اس کے بعد اذان فجر، تہجد کے بعد اذان فجر، صدائے مدینہ، فجر کے بعد مدنی حلقے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی اشراق و چاشت پر انشاءاللہ یہ اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔